غلام رسول بھی ہے، صحابی بھی ہے، ابازر کا آزاد کردہ، علی کا غلام بھی ہے۔ مولا دنیا سے چلے گئے، حسن کا غلام بنا۔ امام حسن دنیا سے گئے، مولا حسین کی غلامی میں آیا۔ 90 سال سے زیادہ ایج ہے، رنگ کا کالا ہے، نام جون ہے، چلتا ہے تو عصا لے کے چلتا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ اپنے ہاتھوں پہ امام زین العابدین کو اٹھا کے بڑا کیا اس نے، اپنی گود میں حسنین کو کھلایا اس نے۔ ایک ایک صحابی شہید ہو رہا ہے، جون آتے ہیں، مولا اس غلام کی باری کب آئے گی؟ فرمایا جون، حسین نے تجھ سے جہاد اٹھا لیا۔ جون، تو نانا کا غلام، بابا کا غلام، بھائی کا غلام، میری غلامی، تو نے حق ادا کر دیا، حسین لکھ کر دیتے ہیں تجھ پر جنت واجب ہے۔ جون، جہاد اٹھا لیا مطلب اگر میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بھی دوں اور تو سنے بھی، جہاد تیرے اوپر نہیں۔ جون، زندگی کے آخری دن مدینے کے کسی باغ میں جا کے گزار سکون سے۔ رونے لگا، مولا پوری زندگی تیری غلامی میں گزری ہے۔ کہ جون بس بول دیا نا، تو اس گھر کے بچے بچے کو پیارا ہے، تیرا مرنا اس گھر والوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا جون۔ پھر اصرار کے امام نے کہا جون میں نے آزاد کر دیا، چلا جا۔ مولا اس در کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ کہ زین العابدین کی غلامی میں جا۔ روتا ہوا امام زین العابدین کے خیمے میں آیا۔ دیکھیے پاک محبت کاز انسان کو کہاں پہنچاتی ہے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا کی محبت میں کبھی بازو کاٹ دیتے ہیں، کبھی خودکشیاں کر لیتے ہیں، دنیا کی محبت میں تباہ کر دیتے ہیں خود کو۔ پاگل خانوں میں جائیں، آدھے پاگل دنیا کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں، کسی خاتون نے چھوڑ دیا، کسی دنیا والی کسی خاتون کے عشق میں تباہ ہو برباد ہو گئے۔ غلط محبتیں، مال کی محبت، بینک کی ڈکیتیاں، یہ سب کچھ محبت میں ہوتا ہے۔ سیاسی جتنے جھگڑے ہیں یہ دنیا کی محبت۔ انسان بھول جاتا ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں، کیونکہ غلط محبت اس کا قبلہ بن جاتی ہے، اب پوری زندگی اس کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور جب حاصل ہوتا ہے مولا فرماتے کچھ بھی نہیں، سراب ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تیرے رب کی ذات ہے، اور ہر وہ شے جو تیرے رب سے منسلک ہے وہ باقی رہے گی، باقی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ امام زین العابدین کے خیمے میں آیا، امام فرماتے میں نے محسوس کیا کہ میرے قدموں میں کوئی بیٹھ کے رو رہا ہے۔ آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ بوڑھا جون قدموں میں رو رہا ہے۔ مولا زین العابدین نے کہا بابا جون کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسین نے جہاد کرنے سے منع کر دیا، اوپر سے آزاد کر دیا۔ مولا زین العابدین، میں آقا حسین کو کچھ بول تو نہیں سکتا، لیکن آپ کو اپنے ہاتھوں پہ پالا ہے، بڑا کیا ہے، آپ سے تو بات کر سکتا ہوں۔ کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جون اب جا کے سکون کی زندگی گزار، تیرا تیر و تلوار سے کیا۔ کہ بابا صحیح تو کہہ رہے ہیں جون، تو بوڑھا ہو گیا ہے، جنگ تیرا کام نہیں ہے، جب بابا بول رہے ہیں سکون سے گزار۔ رو کے کہتے مولا وہ غلام کیسا جو اچھے وقتوں میں ساتھ رہے، مشکلوں میں چھوڑ کے بھاگ جائے، یہ حق غلامی نہیں ہے۔ امام پھر بھی راضی نہیں ہوئے، لیکن جون نے آخر میں ایک جملہ کہا، مولا زین العابدین رونے لگے اور جون کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا۔ کہ مولا مجھے یہ لگ رہا ہے سب جا رہے ہیں، جتنے بھی اصحاب حسین ہیں، مجھے نہیں جانے دیا جا رہا۔ مولا کہیں ایسا تو نہیں میرا رنگ کالا ہے؟ یہ سارے عرب مجھے تانا دیتے ہیں تیرے بدن سے بو آتی ہے، تو رنگ کا کالا ہے۔ فوراً سینے سے لگایا جون ہمارے گھروں میں رنگ نہیں دیکھا جاتا۔ سفارش کی ابھی عبداللہ الحسین سے، بابا جون یہ بول رہا ہے، امام حسین نے سینے سے لگایا جون آج تک حسین نے یہ احساس دلایا کہ تیرا رنگ کالا ہے؟ کہا ٹھیک ہے جون چلا جا۔ جون کو بڑی کوشش کی گھوڑے پہ بٹھانے کی، اب بوڑھا آدمی ٹانگیں صحیح سے گھوم نہیں رہی، کمر جھکی ہوئی ہے، بیٹھ نہ سکا۔ کہنے لگا مولا گھوڑے کو چھوڑ دیجیے، پیدل جاؤں گا، ایک ہاتھ میں عصا لوں گا، دوسرے ہاتھ میں تلوار لوں گا۔ کہتے ہیں بیچ میدان میں للکار کے کہنے لگا اے لشکر یزید، مجھے جانتے ہو میں کس کا غلام ہوں؟ میں نبی کا غلام، میں علی کا غلام، میں ان دو جوانوں کا غلام ہوں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ابن سعد تک آواز آئی، کا کون ہے؟ کا حسین کا بڑھا غلام جون ہے، ہمیں للکار رہا ہے۔ کسی نے کہا امیر مجھے بھیجو، ایک وار میں زمین پہ گرا دوں، کسی نے کہا تیر ماروں، کسی نے کہا نیزہ ماروں۔ کہا خبردار، نہ تیر مارو گے، نہ نیزہ مارو گے، نہ تلوار مارو گے۔ کہا امیر پھر کیا کریں؟ کہا اسے وہ موت دوں گا جس سے حسین کو تڑپاؤں گا۔
کہ امیر اس بڈھے صحابی کو کیسے مارے ہیں؟ کہنے لگا 30-40 گھوڑے سوار جاؤ، تیر نہ مارنا، تلوار نہ مارنا، تیر سے مارو گے جلدی مر جائے گا، تلوار سے مارو گے جلدی مر جائے گا۔ کہ امیر کیا کریں؟ کہ پتھر اٹھاؤ، اتنے اس غلام کو مارو کہ اس کے بدن سے خون بہے اور میں اس کا تڑپنا دیکھوں۔ کسی نے پوچھا کیوں یہ ظلم کر رہا ہے؟ کہتا میں جانتا ہوں حسین اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، میں جانتا ہوں اس گھر کا بچہ کتنا پیار کرتا ہے، جب یہ تڑپے گا نا تو میں حسین کے تڑپنے سے مزہ لوں گا۔ پتھروں کی برسات ہوئی جون پر، ایک پتھر سر پہ لگا، کوئی دانت مبارک پہ لگا، چہرے پہ لگا، کہتے ہیں تڑپ تڑپ کے زمین کربلا پہ گر پڑا۔ راوی کہتا میں نے دیکھا حسین دوڑے دوڑے آئے جون کے بدن پہ، سر جون کو گود میں لیا، بار بار سر کو نیچے کرتا تھا، پھر حسین گود میں لیتے تھے۔ وہاں پر بھی جون کے وجود میں ادب حسین ہے، یہ ہے عقل کی حکمرانی میں رہنے والا حسین کا صحابی۔ کہنے لگا مولا میرا خون کالا ہے، مولا یہ گود اس لیے ہے کہ اس پہ علی اکبر کا سر رکھا جائے۔ یہ جب بار بار کہتا تھا نا لوگ مجھے تانے دیتے مولا، اس وقت حسین نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم بیض وجہہ، اے خدا اس کے چہرے کو سفید کر دے، طیب جسدہ، اے خدا جون کے وجود میں ایسی خوشبو ڈال کہ دنیا حسرت کھائے۔ کہتے ہیں جب لاشیں اٹھانے آئے نا ایک بدن سے اتنی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ ہے دعائے حسین کا نتیجہ۔ مجلس میں آ کے یہ مانگا کرو مولا جب قبر میں اس بدن گنہگار کو رکھا جائے، جب بیٹے چھوڑ کے چلے جائیں، جب رشتہ دار چھوڑ کے چلے جائیں، اس تک و تنہا قبر کی رات میں مولا ایسے مدد کے لیے آنا جیسے جون کی مدد کے لیے گئے تھے نا۔